معزز طلبہ طالبات السلام علیکم۔ گزشتہ ہم لوگ اکنامکس کے سبق کو ڈسکس کر رہے تھے اور افادہ کو پچھلے سبق میں ہم نے ڈسکس کیا۔ ہم نے اس بات کو طے کیا کہ افادہ اصل میں وہ مقدار ہے جس سے کسی صارف کو کسی چیز کے استعمال کے نتیجہ میں تسکین حاصل ہوتی ہے، کہ جب کوئی بھی فرد کسی شے کو کسی چیز کو خریدتا ہے یا استعمال کرتا ہے تو اس تسکین سے جو سیٹسفیکشن حاصل کرتا ہے، اس سیٹسفیکشن کو اور اسی تسکین کو افادہ کہا جاتا ہے۔ اور آج کے سبق میں ہم افادہ کی خصوصیات دا کریکٹرسٹکس آف یوٹیلٹی کو ڈسکس کریں گے۔ افادہ کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے کہ انسانی خواہش پر انحصار، ڈپینڈ اپون ہیومن وانٹس۔ دیکھو، انسانوں کا جو رویہ ہے، انسانوں کی پسند اور ناپسند ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک ہی چیز کے استعمال کے حوالہ سے ایک شخص کا افادہ دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہیں کہ جنہیں نوادرات اور قیمتی پتھر حاصل کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور یہ کافی کاسٹلی ہوتے ہیں، اچھی خاصی قیمت اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا شخص اس قسم کی چیزوں کی کلیکشن کرنا پسند نہ رکھتا ہو، تو لہٰذا دوسرے شخص کا ہو سکتا ہے اس میں افادہ نہ ہو۔ تو انسان کی خواہش پر بھی انحصار ہوتا ہے، منحصر ہوتا ہے افادہ کا، کہ ایک شخص اسی چیز سے افادہ حاصل کرتا ہے جبکہ دوسرے شخص کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی تسکین موجود نہ ہو۔ افادہ کسی شے کا ذاتی وصف یا خوبی نہیں جو ہر شخص کے لیے ایک جیسا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، بلکہ افادہ کا انحصار کسی شخص کی خواہش پر، اس کی تسکین پر، کس حد تک وہ سیٹسفیکشن، لیول آف سیٹسفیکشن اس شے کے استعمال پر رکھتا ہے کہ وہ کس چیز کو کتنا چاہتا ہے۔ مثلا ہم میں سے کچھ لوگ پرانے نوادرات اور قیمتی پتھر حاصل کرنے کے لیے بہت شوقین ہوتے ہیں، تو سبھی لوگ تو نہیں ہوتے شوقین، اس لیے یہ اشیاء ان کے نزدیک بہت افادہ رکھتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں کو اکٹھا کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ان اشیاء کی خواہش نہیں رکھتے، نہ رکھتے ہوں، ان کے نزدیک ایسی اشیاء کی کوئی اہمیت نہیں۔ گویا کسی شے کے افادہ کا انحصار اس شے کے استعمال کرنے والے کی خواہش پر ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی خصوصیت ہم نے ڈسکس کی۔ اسی طرح سے افادہ استعمال پر بھی منحصر ہے، یعنی استعمال پر انحصار، ٹھیک ہے؟ تو کسی شے کے استعمال پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس شے کا کتنا افادہ جو ہے وہ کسی شخص کے تسکین میں آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شے متبادل طور پر استعمال ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال دی ہے کہ بھی ایک زمین ہے، اگر وہ شہر کے نزدیک ہے اور اس میں کاشتکاری نہیں کی جا سکتی تو اس پر رہائشی مکانات کی تعمیر، تو رہائشی مکانات کی تعمیر کرنے سے اس جگہ کا افادہ، اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ کسی دیہات سائٹ پر وہ زمین زرخیز ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر ہم کاشت کی جائے تو وہ زیادہ اپنی اہمیت رکھے۔ تو استعمال پر بھی کسی چیز کا انحصار ہوتا ہے کہ کس حد تک، کس طرح کا وہ استعمال وہ شے دے رہی ہے۔ اگر کوئی شے متبادل طور پر استعمال ہو سکتی ہو تو اس کا افادہ بھی مختلف استعمال میں مختلف ہوگا۔ مثلا شہر کے نزدیک ایک بنجر زمین کے ٹکڑا، اب یہ جو بنجر زمین کاشت تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو کہ سٹی ایریا میں موجود ہے تو لہٰذا وہ اپنا افادہ رکھے گی، اور یہی بنجر زمین اگر کاشت والے ایریا میں موجود ہو تو اپنا افادہ جو ہے وہ کھو دے گی۔ مثلا شہر کے نزدیک ایک بنجر زمین کے ٹکڑے کا افادہ کھیتی باڑی کے مقصد کے لیے اتنا نہیں ہوگا جتنا کہ اس پر رہائشی مکانات تعمیر کرنے سے ہوگا۔ اسی طرح عمارتی لکڑی کو تعمیر کی بجائے، ٹھیک ہے، بطور ایندھن جلائے جائے تو اس کا افادہ کم ہوگا، اور اگر اس لکڑی سے عمارت کی کنسٹرکشن، دروازے وغیرہ یا اس طرح سے بنائے جائیں تو اس کا افادہ بھی زیادہ ہوگا اور استعمال بھی زیادہ دے گا، اور اس کی قیمت اور ویلیو جو ہے وہ بھی زیادہ رہے گی۔ تیسری خصوصیت علم پر انحصار، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا
کہ اگر کوئی شے ہے چاہے جتنی ہی امپورٹنٹ ہو، جتنی ہی اپنی تسکین اور افادیت اور بینیفٹ استعمال رکھتی ہو، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے اس حوالہ سے اگنورنٹ رہے گا اس کے استعمال سے، اسے اس چیز کے استعمال کا نہیں پتہ ہوگا، تو شاید وہ اسے تسکین حاصل نہ کر سکے۔ جیسے مثال دی ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات، ماضی کے دور میں جب لوگ پیٹرولیم کی مصنوعات کے استعمال سے واقف نہیں تھے، جب پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں، پیٹرول سے چلنے والے وہیکلز اس طرح سے اویلیبل نہیں تھے جس طرح سے اب ہمارے استعمال میں ہے، تو پیٹرول تو اس وقت بھی موجود تھا، لیکن چونکہ اس کا استعمال نہیں تھا، اس کے استعمال سے لوگ واقف نہیں تھے، تو لہٰذا اس وقت پیٹرولیم کا افادہ نہیں ہوتا تھا۔ تو علم پر بھی انحصار ہے کہ ایک شے ہے، اس کے بارے میں کسی شخص کو اس کے استعمال کا معلوم نہیں ہے، تو وہ اس شخص اس چیز میں جب تک اس کے استعمال کے حوالہ سے، اس کے یوزز کے حوالہ سے، ایڈوانٹیجز کے حوالہ سے وہ باخبر نہیں ہوگا، تو وہ اس سے افادہ اور تسکین حاصل کرنے میں بہتر نہیں رہے گا۔ کسی شے کا افادہ انسان کی معلومات اور علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ماضی میں لوگ پیٹرولیم کی جو ذیلی پیداوار اور ان کے استعمال سے واقف نہیں تھے، لیکن دور جدید میں، موجودہ دور میں علوم اور ٹیکنالوجی نے انسان کو پیٹرولیم کی ذیلی پیداوار کی نوعیت اور اس کے استعمال سے آگاہ کر دیا، جس سے انسان بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ افادہ کا شکل پر بھی انحصار ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کتنی تسکین کسی شخص کو دے سکتی ہے، تو ڈیپینڈز اپون اٹس فارم، کہ جیسے وہی لکڑی ہے جلانے کے کام آ رہی ہے، اور وہی لکڑی جو ہے جب وہ کسی فرنیچر کی شکل اختیار کر لے گی، ڈورز دروازوں کی شکل اختیار کر لے گی، تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ کسی شے کا افادہ اس کی شکل و صورت بدلنے سے بھی بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مٹی سے قیمتی برتن بنائے جا سکتے ہیں، اب وہی مٹی ہے لیکن جب اس سے برتن تیار کیے جائیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ لکڑی سے فرنیچر تیار کیا جا سکتا ہے تو فرنیچر سے افادہ بڑھ جائے گا اس چیز کا۔ چمڑے سے جوتے تیار کیے جا سکتے ہیں، گویا کسی شے کی شکل بدلنے سے اس کا افادہ بھی بدل جاتا ہے۔ وقت اور موسم پر بھی انحصار ہوتا ہے، تو وقت اور موسم کے ساتھ بھی کسی شے کا افادہ جو ہے کم ہو سکتا ہے یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ وقت اور موسم کے تبدیل ہونے سے بھی اشیاء کا افادہ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا برف کا استعمال گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ افادہ دیتا ہے برف کا یوز جو ہے، لیکن سردیوں میں برف موجود بھی ہو تو اس کا افادہ نہیں لیا جائے گا۔ صرف ضروری اشیاء، ان اشیاء کے لیے جو گل سڑ جاتی ہیں یا جو سٹورز وغیرہ مختلف زرعی اجناس یا کسی بھی حوالے سے مینٹین کرتے ہیں، تو ان کے لیے اس کی اہمیت اس وقت بھی رہے گی، لیکن اوورآل طور پر برف کا افادہ سردیوں میں کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گرم کپڑوں کا سردیوں کے موسم میں بہت زیادہ افادہ ہوتا ہے، لیکن گرمیوں میں گرم کپڑے کوئی بھی نہیں خرید کرے گا، کوئی بھی وہ نہیں اس کی خواہش رکھے گا، تو گرمیوں میں اس کا افادہ کم ہو جاتا ہے۔ تو موسم کے حوالہ سے بھی کسی بھی چیز کا افادہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر ڈسکس کرتے ہیں مقام پر انحصار۔ ٹھیک ہے، لوکیشن ڈیپینڈز اپون پلیس، جگہ پر بھی افادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی شے کو مناسب استعمال کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے تو اس کا افادہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ مثلا دریا سے نکالی گئی ریت، ٹھیک ہے، تو اس جگہ پر تو دریا کے علاقے میں تو وہ ریت اویلیبل ہوگی، تو اب اس ریت کا افادہ اس صورت میں ہوگا جب ہم اس ریت کو اس جگہ پر لے جائیں جس جگہ پر اس سے مزید کوئی بینیفٹ استعمال لیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس ریت کو شہروں میں اگر شہر کی طرف لے کر جائیں گے تو شاید دریا والی سائٹ پر تو ریت کی اتنی زیادہ اہمیت نہ، قیمت نہ ہو کیونکہ وہاں پر تو وہ اویلیبل ہے، لیکن جب ہم کسی شہری علاقے میں اسے لے جائیں گے تو عمارتوں کی کنسٹرکشن کے لیے اس کا استعمال رہے گا۔ تو مثلا دریا سے نکالی گئی ریت کا افادہ اس صورت میں ہوگا جب اس کو شہر میں عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح جنگل میں پڑی لکڑی کا افادہ اس صورت میں زیادہ ہوگا جب اس کو عمارتوں کی تعمیر میں استعمال کرنے کے لیے شہر لائے جائے۔ ملکیت پر انحصار، ٹھیک ہے، ڈیپینڈز اپون اونرشپ، تو افادہ کا ملکیت پر بھی انحصار ہوتا ہے، اس پر بھی افادہ منحصر ہوتا ہے
کہ کسی شے کا افادہ ملکیت بدلنے سے بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اس چیز کو سمجھیے گا. جیسے مثال ہے کہ اگر ایک ڈکشنری ہے، نایاب ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے، کسی ان پڑھ کے پاس چلی جائے، اب اس کا تعلیم سے، علم پڑھنے پڑھانے سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، تو اس ڈکشنری کی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اگر ایک نایاب ڈکشنری کسی ان پڑھ کے پاس چلی جائے تو اس کے لیے اس کا ردی کے علاوہ کوئی استعمال نہیں. لیکن اگر وہی ڈکشنری ایک پڑھے لکھے شخص کے پاس آ جائے تو پھر وہ انتہائی اہمیت کی حامل رہے گی، کیونکہ اسے معلوم ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، تو اس کا افادہ جو اس کے نزدیک بہت زیادہ ہوگا. تو ملکیت پر بھی منحصر ہے افادہ. سو ہم نے کریکٹرسٹکس ڈسکس کیے افادہ کی، خصوصیات کو ڈسکس کیا کہ افادہ انسانی خواہشات پر انحصار کرتا ہے، افادہ استعمال پر بھی انحصار کرتا ہے، افادہ اس شے کے استعمال کے بارے میں علم کے ہونے پر بھی انحصار کرتا ہے، افادہ کسی شے کی ایک خاص شکل میں اس پر بھی انحصار کرتا ہے کہ کس شکل میں اس کو جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے افادہ وقت اور موسم پر بھی منحصر ہوتا ہے. افادہ کسی ایک شے کا ایک مقام سے دوسری مقام لے جانے پر بھی افادہ کا انحصار رہتا ہے، اور افادہ کا ملکیت پر بھی انحصار ہوتا ہے کہ وہ شے کس شخص کی ملکیت میں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ افادہ، اب دیکھیے کہ افادہ اگر ہم اس کا لفظی مطلب لیں تو یہ افادہ عربی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، اور جس کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا، کسی چیز کو نفع بخش پہنچانا. اسی طرح سے انگریزی میں جو یوٹیلٹی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے افادہ کے جگہ افادہ کے لیے، تو یہ جو یوٹیلٹی کا لفظ ہے یہ لاطینی زبان سے نکلا ہے، اور یوٹیلیٹاس جس کا مطلب ہے فائدہ یا کارآمد ہونا کسی چیز کا. لیکن اکنامکس میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ افادہ فائدہ مندی کو نہیں بتاتا، بلکہ افادہ کسی شے کے استعمال سے متعلق اس تسکین کو بتاتا ہے، اس سیٹسفیکشن کو بتاتا ہے جو اس چیز کے استعمال کے حوالے سے کسی بھی شخص نے حاصل کی. تو اسی حوالے سے یہ لائنز بھی ڈسکس کی جا رہی ہیں کہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ افادہ اور فائدہ مندی یہ دونوں دو مختلف ٹرینڈز ہیں، رجحانات ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو چیز افادہ رکھتی ہو وہ فائدہ مند بھی ہو. بہت سی اشیاء ایسی بھی ہیں جو افادہ تو رکھتی ہیں لیکن انسانی زندگی پر ان کے اثرات مثبت نہیں ہوتے، اس لیے وہ فائدہ مندی کے زمرے میں نہیں آتی. مثال کے طور پر سگریٹ نوشی، اس کی ہم بات کر لیں تو اس میں سگریٹ میں افادہ موجود ہے اس شخص کے لیے جو سگریٹ نوشی کرتا ہے، لیکن اثرات کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ایک نقصان دہ چیز ہے. اس لیے افادہ اور فائدہ مندی کو دو مختلف معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اکنامکس میں افادہ تسکین اور لیول آف سیٹسفیکشن کو بولتے ہیں. تو آج کے لیے یہاں تک، انشاءاللہ مزید لیسن کے ساتھ حاضر رہوں گا. اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.